السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین الدین افغان۔ اس ویڈیو میں پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے اور خاص کر افغانستان کے حوالے سے کچھ اہم ترین خبریں ہیں، اس کی ڈیٹیلز اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں اپنے ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ایک بات شیئر کی، ایک چیز کے اوپر بات کی، اور اس کا کہنا یہ ہے انہوں نے اپنے اس پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، لیکن جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اشارہ کیا اسحاق ڈار نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو تاجر حضرات ہیں، جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ اس وقت بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے خواہش مند ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ دوبارہ تجارتی تعلقات جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ جب اگست کے مہینے میں سال 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 ہٹایا گیا، یعنی بھارت کے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب کشمیر کی ذاتی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ آرٹیکل 370 کے مطابق کشمیر کی ذاتی حیثیت تھی۔ کشمیر اس ٹائم تک اس فیصلے کے مطابق نہ تو بھارت کا حصہ رہا اور نہ پاکستان کا حصہ رہا، اس کی ایک ذاتی حیثیت تھی۔ لیکن جب سے یہ فیصلہ نریندر مودی حکومت میں کیا گیا تو اس کے بعد کشمیر کی ذاتی حیثیت ختم کی گئی اور وہ بھارت کا ایک باقاعدہ حصہ بن گیا۔ تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک بہت سٹرانگ رد عمل اور ریئیکشن دکھائی گئی، اور عمران خان چونکہ اس ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم رہے، تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمارے اور بھارت کے بیچ، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا رشتہ نہیں ہے، اور انہوں نے فوراً تجارتی تعلقات بھی ختم کر دیے۔ اسی طرح سیاسی اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی کافی حد تک لیمیٹڈ ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایون کے جو کھیل کود کے جو رشتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح بھارت کی طرف سے بھی ایک سٹرانگ جواب اور رسپانس سامنے آئی کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات بنانے کے لیے نہ تو تیار ہے اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ۔ آلریڈی بھارت اس ٹائم سے بہت زیادہ یہ الزام پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، جب سے ممبئی میں وہ جو حملہ ہوا ہے، اور اس میں سے بہت سے کئی سارے بھارتی لوگ جو ہے وہ مر گئی، اور جب وہ اس حملے کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان نے ایکسیپٹ بھی کر لی، پاکستان نے قبول کی، اسی وجہ سے کہ ان میں جو لوگ ملوث تھے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور پھر اس کو بھارت کی طرف سے سزا، پھانسی کا جو سزا ہے وہ بھی دی گئی۔ تو اسی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلے کئی سالوں سے تعلقات جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گئی ہے، بلکہ بالکل کمپلیٹلی طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب پاکستانی گورنمنٹ، پاکستان میں جو نئی حکومت بن گئی ہے، اس کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ ایک پڑوس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہمیں یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم اس وقت بھارت کے ساتھ دوبارہ تجارتی تعلقات بنا سکیں۔ تو پاکستان کی موجودہ حکومت نے یہ سٹیپ لیا اور یہ دعوت دی بھارت کو، لیکن بھارت نے ایک بار پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے پوری طرح سے انکار کر دیا، اور بھارت کے جو ایکسٹرنل منسٹر ہے ایس جے شنکر، سنگاپور میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران جب بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے پوچھا گیا، ایک سوال کیا گیا، انہوں نے ماضی کی طرح دہشت گردوں کا واویلا کرتے ہوئے پاکستان کو صنعتی طور پر دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک بھی قرار دیا، اور کہا کہ بھارت کا موڈ اب دہشت گردوں کو نظر انداز کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی اب بھارت اس مسئلے کو ختم کرے گا۔ ماضی کو بھول کر بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایس جے شنکر کا کہنا تھا، آپ اس پڑوسی سے کیسے نمٹ سکتے ہو جو دہشت گردی کو بطور صنعت استعمال کرتا ہو؟ تو یہ الزام
پاکستان کے اوپر دوبارہ لگایا گیا ہے اور انہوں نے اس دعوت کو، تجارتی تعلقات کی جو دعوت ہے اس کو ایک بار پھر سے مسترد کر دیا اور اس سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ جب سے ممبئی میں اٹیک ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے بیچ تعلقات میں کافی کشیدگی پیدا ہو گئی، اور اب بھارت کسی طرح سے پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذاکرات کا جو رسپانس تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بھارت کے ایکسٹرنل منسٹر نے پاکستان کے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور پاکستان سے تعلقات بنانے سے انکار کر دیا۔ اصل میں پاکستان دہشت گردی کو خود فروغ دے رہا ہے، اور پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، میں اپنے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کی جو میڈیا ہے اس کے اوپر یہ چیز اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم شائع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا رجحان ٹائم ٹو ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی جو مختلف قسم کے ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر دوسرے پڑوسی ممالک جو ہے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ حالات کتنی حد تک خراب ہو گئی، اور یہ نارتھ وزیرستان میں جو حملہ ہوا اس کا الزام افغانستان کے اوپر لگایا گیا۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ اس کلیم کو مسترد کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، اور پاکستان کو اسے خود حل کرنا چاہیے، ہمارے اوپر الزامات اور بے بنیاد الزامات جو ہے وہ نہ لگائیے۔ ایسی کنٹری کے ساتھ پھر دنیا کی کوئی بھی پڑوسی ملک جو ہے وہ تعلقات بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے اندرونی مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے، اور جب تک ہم اپنے ایک پڑوس ملک کے ساتھ اچھے رشتے نہ بنائیں گے، جب تک ہم ایک پڑوس ملک کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے اور اسی طرح فائدہ ہم ایک پڑوس ملک کو نہیں دیں گے جس طرح فائدہ ہم اپنے آپ کو دیں گے، تب تک ہمارے اور پڑوس ممالک کے ساتھ اسی طرح مسائل جو ہے وہ وقت بر وقت پیدا ہوں گے، اور ہم دنیا میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔